شامیر سیلون کے باہر کھڑا تھا۔ وہ اس وقت دلہے کی سرخ و سنہری شیروانی میں ملبوس تھا اور بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ادھام کو کال ملائی۔ وہ چاہتا تھا کہ ادھام اس کی شادی میں موجود رہے، لیکن ادھام نے اس کا نیا نمبر بھی بلاک کر دیا تھا۔ تم بہت ضدی ہو ادھام، اتنے ضدی کہ مہینوں گزر جانے کے بعد بھی نارمل نہیں ہو رہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہارا غصہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، شامیر نے بے بسی سے سوچا۔ اسی اثنا میں پارلر کا دروازہ کھلا اور میز کی مدد سے اپنا بھاری لال شرارہ سنبھالتی ہوئی حرمین باہر آئی۔ گاڑی کی کھڑکی سے شامیر کی نگاہ جیسی حرمین پہ پڑی تو اس کی نظریں وہیں ٹھہر گئیں۔ ایک لمحے کو وقت رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ یوں کہنا زیادہ بہتر تھا کہ شامیر نے آج تک اتنی خوبصورت دلہن کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ فوراً سے گاڑی سے باہر نکلا، حرمین کا نازک ہاتھ تھاما اور اسے احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا۔ آنٹی آپ بھی بیٹھ جائیں، میں آگے بیٹھ جاؤں گا، اس نے حرمین کی ماں سے کہا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی ایک بڑے عالیشان میرج ہال کے سامنے آ کر رکی۔ حرمین کی ماں دروازہ کھول کر نیچے اتری اور ستائش بھری نظروں سے اس شاندار میرج وینیو کو دیکھنے لگی۔ آنٹی آپ اندر جائیں، میں حرمین کو تھوڑی دیر بعد اندر لے کر آؤں گا، مجھے حرمین سے کچھ بات کرنی ہے۔ شامیر کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ شامیر اپنا دروازہ کھول کر واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ حرمین بری طرح گھبرا رہی تھی اور اپنی مہندی سے سجے چوڑیوں بھرے ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ گھبرا رہی ہو؟ شامیر نے پوچھا۔ وہ خاموشی سے شامیر کو دیکھنے لگی۔ دیکھو حرمین، اندر ہنگامہ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ برا بھی، پر میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہماری لو میرج ہوئی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ڈرنا بالکل بھی نہیں، تمہیں بہت کانفیڈنٹ بن کر سامنے کھڑے ہونا ہے، سمجھی؟ شامیر نے تاکید کی۔ اور آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی دلہن کیا سوچے گی؟ حرمین نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کی بات پر شامیر نے بہمیں بھیج کر اسے دیکھا۔ یہ سب سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام صرف وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تم بس وہی کرو۔ وہ 2 منٹ میں اسے جھڑک گیا۔ حرمین نے فوراً نظریں جھکا لی۔ شامیر گاڑی سے اتر کر حرمین کی سائڈ پر آیا اور دروازہ کھول کر اس کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ حرمین نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اسی وقت شامیر کا فون بجا۔ اس نے فون کان سے لگایا، اس کے سیکرٹری کی کال دی۔ سر، سارا کام ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے کہا تھا۔ آپ کب انٹر ہو رہے ہیں؟ سیکرٹری نے پوچھا۔ بس 4 قدم کی دوری پر ہوں، اندر آ رہا ہوں، شامیر نے کہہ دی رابطہ منقطع کر دیا۔ نیلم دلہن بنی شیشے سے بنے شاندار اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اسٹیج کے نیچے 3D ویڈیوز چل رہی تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا کہ وہ آسمان کے بادلوں پر بیٹھی ہے اور کبھی لگتا جیسے وہ پھولوں کی کسی وادی میں ہو۔ اس کی دوستیں اس کے پاس بیٹھی اسے چھیڑ رہی تھیں اور نیلم بری طرح شرما رہی تھی۔ وہ بھی بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اس نے گہرے لال رنگ کا لہنگا پہنا تھا جبکہ شرٹ ہلکے بادامی رنگ کی تھی۔ بھاری جویلری، دلکش میک اپ، ایک طرف ڈھلکے بال اور سر پر سلیقے سے سیٹ دوپٹہ، وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب اچانک پورے وینیو کی لائٹس بند ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور پھر ایک تیز اسپاٹ لائٹ ہال کے مرکزی دروازے کی طرف چمکی۔ سب حیرت سے دروازے کی طرف دیکھنے لگے جہاں سے شامیر ہال میں داخل ہو رہا تھا اور شامیر کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے حرمین قدم بڑھا رہی تھی۔ نیلم سمیت وہاں موجود سبھی لوگوں کی مسکراہٹیں لمحات میں سمٹ گئیں۔ ہال میں موجود تمام لوگ شامیر کے ساتھ اندر آتی دلہن کو ششدر ہو کر دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظر جھکی ہوئی تھی، پر سب ایک لمحے کے لیے نیلم کو بالکل بھول گئے۔ شامیر کے ساتھ دلہن بنی وہ پری جیسی لڑکی سبھی کو سحر زدہ کر گئی تھی۔ اس نے سفیدی مائل آئس بلو رنگ کا انتہائی نفیس لہنگا پہنا تھا جو نیچے سے گاؤن کی صورت پھیلا ہوا تھا، سر پر شاہانہ تاج اور نازک سی جویلری۔ وہ واقعی کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی تھی اور اس کے ساتھ چلتا شامیر کسی ریاست کا شہزادہ۔ وہ حرمین کے لیے اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں اسٹیج تک پہنچا۔ ہال کی لائٹس آن ہو گئی۔ شامیر نے حرمین کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلائی جسے حرمین نے تھام لیا۔ وہ حرمین کو سہارا دیتے ہوئے اسٹیج کے اوپر لے آیا۔ نیلم اب تک ساکت و جامد پتھر کی مورت بنی شامیر کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ رہی تھی اور وہ لڑکی دلہن بنی ہوئی تھی۔ نیلم کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس کی دوستیں بھی خاموشی سے اسٹیج سے نیچے اتر گئی کیونکہ فضا کی زہرناک بڑھ چکی تھی۔ نیلم، یہ میری سیکنڈ وائف حرمین ہے۔ شامیر نے مسکراتی نظروں سے نیلم کی طرف دیکھا اور حرمین سے اس کا تعارف کروایا۔ نیلم شدید بے یقینی کے عالم میں پہلے شامیر کو اور پھر حرمین کو دیکھنے لگی۔ سیکنڈ وائف؟ کیا مطلب ہے سیکنڈ وائف؟ میں آپ کی واحد بیوی ہوں شامیر۔ نیلم کھڑی ہوتی ہوئی شامیر تک آئی اور کپ کپاتے لہجے میں بولی، تم میری پہلی بیوی بننے والی تھی پر اب تم میری فرسٹ وائف ہو اور یہ میری سیکنڈ وائف حرمین، شامیر نے حاکمانہ اور شاطرانہ انداز میں کہا۔
نیلم کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے سرخ پڑنے لگی۔ اتنے میں اس کے چچا، چچی اور نانا بھی آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے اسٹیج کی طرف آ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے شامیر؟ کیا تماشا ہے یہ؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ چچا نے شدید غصے سے پوچھا۔ بیوی ہے میری، ہرمین شاہمیر خان۔ شامیر نے ہرمین کے شانے پر بازو پھیلاتے ہوئے بے حد سکون سے کہا۔ چچا جان نے طیش میں آ کر آگے بڑھتے ہوئے شامیر کا گریبان پکڑ لیا۔ پلیز چچا جان، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے کوئی بدتمیزی کروں، آفٹر آل میرے سسر ہیں آپ، بہت عزت کرتا ہوں میں آپ کی۔ شامیر نے انتہائی سرد لہجے میں کہتے ہوئے چچا کے ہاتھ اپنے گریبان سے پیچھے ہٹائے۔ اتنے میں چچی تڑپ کر ہرمین کی جانب جھپٹی۔ کل منہی، کون ہے تو؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ہرمین کو دبوچنا چاہا، لیکن شامیر فوراً ہرمین کے آگے صدر سکندری بن کر کھڑا ہو گیا۔ سوچے گا بھی نہیں چچی جان، بیوی ہے میری، کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ شیر کی طرح غرایا۔ اس عورت سے تو اسے ویسے بھی شدید نفرت تھی۔ اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو یہ جو کھڑی ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے غصے سے نیلم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بھی میری بیوی ہے، مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے میری پہلی بیوی، اور ہرمین میری دوسری بیوی، اور اس میں کچھ غلط تو نہیں ہے جو آپ لوگ اتنا ہنگامہ کر رہے ہیں۔ اب ایک کام کریں، آپ لوگ جائیں اور مہمانوں کو دیکھیں، یہ باتیں ہم بعد میں کریں گے، میں نہیں چاہتا کہ میری بارات کا فنکشن خراب ہو۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے اپنے لباس پر پڑی نادیدہ گرد جھاڑی اور اطمینان سے مہمانوں کی طرف دیکھنے لگا جو ٹکٹکی باندھے انہی کا ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ شامیر، یہ سب کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا؟ کہہ دیں کہ یہ ایک پرینک ہے۔ نیلم نے نڈھال ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہی تو وہ سرپرائز ہے جو میں اتنے دنوں سے تمہارے لیے ریڈی کر رہا تھا، بتایا تھا نا کہ یہ بہت بڑا سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ شامیر نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے مصنوعی محبت سے کہا۔ چچا نے تڑپ کر شامیر کا ہاتھ بری طرح جھٹکا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے شامیر، تم یہ سب کچھ کرو گے اور بچ جاؤ گے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں؟ نہیں چچا جان، میں ایسا کیوں سوچوں گا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ آپ کا بھانجا ہوں میں اور داماد بھی، ڈبل رشتہ ہے، اور پلیز یہ ساری باتیں بعد میں کریں گے، ابھی فوٹو شوٹ بھی ہوگا اور 2 دلہنیں ہیں تو وقت ضائع لگے گا۔ یہ کہتے ہوئے شامیر پیچھے پلٹا، ہرمین کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کا شرارہ سیٹ کرنے لگا۔ نیلم پتھر بنے وجود کے ساتھ شامیر کو دیکھنے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ نیلم تم ٹھیک ہو؟ اس کی ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ امی سانس نہیں آ رہی، شامیر سے کہے مذاق بند کرے، میری جان نکل رہی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ نیلم کو گھر لے کر چلو، چچا جان نے ضبط سے کہا۔ چچی نیلم کو سہارا دیتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتارنے لگی تو نیلم نے اپنا بازو ان کے ہاتھ سے چھڑایا اور شامیر کی طرف بڑھی۔ اس نے سختی سے شامیر کا کوٹ دبوچا اور ہذیانی انداز میں چلائی۔ ابھی کہیں یہ سب مذاق ہے، پرینک کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ وہ چیخ رہی تھی اور وہاں موجود بہت سے لوگ اس تماشے کو ویڈیو بنا رہے تھے۔ ویسی بہت تماشا ہو چکا ہے، کہو نیلم سے کہ چلے جائیں یہاں سے، میں دیکھ لوں گا شامیر کو۔ چچا نے غصے سے کہا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں شامیر، محبت کی تھی میں نے تم سے، اعتبار کیا تھا تمہارا، تم اتنے بڑے دھوکے باز ہو۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ نیلم کی ماں اور چچی زبردستی کھینچ کر اسے وینیو سے باہر لے جانے لگی۔ ان کے نکلتی دادا جان اسٹیج پر چڑھے، شامیر کے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہرمین کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہرمین نے حیرت سے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ جیتی رہو، سدا سہاگن رہو، انہوں نے دعا دی۔ پھر وہ شامیر کی طرف اڑے۔ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا شامیر، دادا جان نے افسوس سے کہا۔ میں آپ کو سب بتا دیتا تھا نا دادا جان، میں نے آپ کو سب بتا دیا تھا نا دادا جان، آپ ہر چیز سے واقف ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہی کہ ٹھیک نہیں ہوا۔ شامیر نے ناراضگی سے دادا جان کو دیکھا۔ میری پوتی ہے، سارے مہمانوں کے سامنے اس کی تذلیل ہوئی ہے۔ دادا جان نے کہا۔ دادا جان، تذلیل تو کچھ مہینے پہلے بھی ہوئی تھی اور اس سے زیادہ بری ہوئی تھی، جس کی وجہ نیلم تھی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ شامیر نے آہستگی سے دادا جان سے کہا تو وہ نگاہیں جھکا گئے۔ 2 دن پہلے انہیں نیلم کی ساری حقیقت شامیر نے بتا دی تھی تاکہ بارات پر اگر کوئی ہنگامہ ہو تو دادا جان کی طبیعت نہ بگڑے۔ اس دن سے دادا جان کا افسوس مزید بڑھ چکا تھا اور انہیں اور بھی شدت سے ہادیہ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ مستقل شامیر سے ہادیہ کو لانے کا کہہ رہے تھے اور شامیر نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نیلم سے نمٹنے کے بعد انہیں ہادیہ کے پاس لے کر جائے گا۔ باقی کا فنکشن دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا۔ لوگ آتے گئے اور شامیر اور ہرمین کو مبارکباد دیتے گئے۔ شامیر سب سے بہت مسکرا کر مل رہا تھا، پر ہرمین تو گویا چہرے پر تاریکی سجائے بیٹھی تھی۔ مسکراہٹ دور یوں لگتا جیسے کسی نے اسے زبردستی شامیر کے برابر میں بٹھا دیا ہو۔ ہرمین، شامیر نے مسکراتے ہوئے بظاہر مگر سخت لہجے میں اسے پکارا۔ جی سر، وہ فوراً بولی۔ شامیر اسے غصے سے گھورنے لگا پر ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہ ہوئی۔ اوہ سوری سر، اس نے شامیر کی نظروں پر گھبرا کر کہا، لیکن ایک بار پھر غلط بول گئی۔ شامیر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرا مطلب ہے، سوری شامیر، کہتے ہوئے اس نے فوراً نگاہیں جھکا لی۔
ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے تمہیں گن پوائنٹ پر اپنے برابر بٹھایا ہوا ہے. میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں بوری بند کر کے باہر پھینک دوں. شامیر کی اس بات پر ہرمین کی اتنی ٹھنڈک میں بھی پسینہ آنے لگا. شامیر نے بے بسی سے لب بھیجتے ہوئے اپنا رومال ہرمین کے آگے کیا. رومال، اس نے کہا. ہرمین نے کانپتے ہاتھوں سے رومال تھاما اور اپنا پسینہ خشک کرنے لگی. اسی اثنا میں اسٹیج پر شامیر کے دوست ملنے کے لیے آئے. مبارک ہو شامیر، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ پوچھنا تو مناسب نہیں ہے لیکن بھابھی کچھ گھبرائی سی لگ رہی ہیں. خیریت؟ شامیر کے دوست نے پوچھا کیونکہ ظاہر ہے اسے نیلم کا کوئی چکر معلوم نہیں تھا. مطلب میری پہلی بیوی کے بارے میں اسے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہے، اس لیے ایسی ہے. شامیر نے کور کیا تو اس کا دوست مسکرانے لگا. شامیر سے کچھ بات کرنے کے بعد وہ نیچے اتر گیا. دیکھتے ہی دیکھتے فنکشن ختم ہوا اور رخصتی کا وقت آ گیا. شامیر ہرمین کا ہاتھ تھامے اسے واپس گاڑی تک لایا، اسے احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی دوسری طرف بیٹھ گیا. چچی اور چچا جان نیلم کو زبردستی ڈریگ کرتے ہوئے گھر لے آئے تھے. نیلم کا ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا. اس نے چیختے چلاتے ہوئے اپنے سر سے دوپٹہ نوچ کر پھینکا اور گلے سے وزنی زیورات اتار کر زمین پر پٹکنے لگی. میں تباہ ہو گئی امی، میں کہیں کی نہیں رہی. شامیر نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. وہ اپنے کمرے میں بستر پر نڈھال ہو کر گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس کی ماں نے فوراً سے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی. چچا جان طیش میں کمرے میں ٹہل رہے تھے. تو رو مت نیلم، میں اس شامیر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. اس نے ہماری عزت و وقار کا پورا شہر کے سامنے تمسخرہ اڑایا ہے. میں اسے عدالت میں گھسیٹوں گا، اس کا بزنس برباد کر دوں گا. چچا جان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا. نیلم گھنٹوں یوں ہی روتی دھوتی رہی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے آنسو خشک ہونے لگے اور ان کی جگہ ایک خطرناک انتقامی آگ نے لے لی. تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ یکایک بالکل خاموش ہو گئی. اس نے اپنے آنسو پوچھا اور بستر سے اٹھی. چچا اور چچی حیرت سے اسے دیکھنے لگے جب وہ زمین پر بکھرے ہوئے زیورات اٹھا کر دوبارہ پہننے لگی. وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنا بگڑا ہوا میک اپ ٹھیک کرنے لگی. نیلم یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی ماں نے گھبرا کر پوچھا. میں شامیر کے لیے تیار ہو رہی ہوں امی. نیلم نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے بے حسی سے جواب دیا. اس کے ماں باپ نے ششدر ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا. انہیں واقعی اس کی عقل اور ذہنی توازن پر شبہ ہونے لگا تھا. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس شخص نے بھری محفل میں تمہیں ذلیل کیا ہے اور تم اس کے لیے دوبارہ سچ سنور رہی ہو. چچا جان نے غصے سے کہا. نیلم پلٹی. اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی. آپ کو کیا لگتا ہے پاپا، میں شامیر کو اس معمولی لڑکی کے لیے چھوڑ دوں گی؟ ہرگز نہیں. شامیر صرف اور صرف میرا ہے. میں شامیر کو نہیں چھوڑوں گی بلکہ وہ کل منھی لڑکی شامیر کو چھوڑے گی. میں اسے اس گھر سے ایسے نکالوں گی کہ وہ دوبارہ کسی کی طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی. نیلم یہ بات سنو، ضدی مت بنو. شامیر اب بدل چکا ہے، تمہارے ساتھ کچھ برا نہ کر دے. اس کی ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی پر نیلم کے سر پر جنون سوار تھا. مجھے کسی کی نصیحت نہیں سننی. نیلم نے اپنا سرخ دوپٹہ سر پر سیٹ کرتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا. وہ اسی طرح پوری طرح دلہن بنے اپنے ڈرائیور کے ساتھ لیے شامیر کے بنگلے کی طرف نکل پڑی، اپنے حصے کا حق مانگنے نہیں بلکہ ہرمین کی زندگی کو جہنم بنانے. ادھام کو اپنی نئی فلیٹ میں شفٹ ہوئے کئی دن گزر چکے تھے اور اس دن سے نہ تو وہ ہادیہ سے ملا تھا اور نہ ہی اس نے ہادیہ کی آواز سنی تھی. اس نے سوچا تھا کہ دوری سے محبت کم ہو جائے گی، پر محبت تو دن بعدن اس کے دل میں اور گہرے پنجے گاڑتی جا رہی تھی. رات کا وقت تھا. خاموش کمرے میں وہ بیڈ پر بیٹھا فون کی اسکرین پر ہادیہ کی پرانی تصویر کو گھور رہا تھا. وہی بے ساختہ مسکراہٹ، وہی معصوم آنکھیں. اس کا دل تڑپ اٹھا. اسی اثنا میں اس کے فون کی اسکرین پر نوٹیفیکیشن چمکا. اس کے دوست کی طرف سے کچھ تصاویر اور ایک ویڈیو میسج کی صورت میں موصول ہوئی تھی. ادھام نے بے دلی سے واٹس ایپ کھولا اور بھیجی گئی ویڈیوز پر کلک کر دیا. ویڈیو چلتے ادھام کا وجود برف کی طرح جم گیا. وہ شامیر کی بارات کے فنکشن کا منظر تھا. لائٹس کے نیچے شامیر کسی اور لڑکی کے ساتھ دلہن کا جوڑا پہنے اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا. وہ لڑکی نیلم نہیں تھی اور اسٹیج پر کھڑی نیلم کی آنکھوں میں التجا اور غصے کا طوفان تھا، جبکہ شامیر بے حد سکون سے اس لڑکی کو اپنی دوسری بیوی بتا رہا تھا. ادھام کی سکت جواب دے گئی. اس نے ہڑبڑا کر فوراً اپنے دوست کو کال ملائی. یہ سب کیا ہے؟ ادھام نے حیرت سے پوچھا. یہ ویڈیو کہاں کی ہے؟ شامیر بھائی نے یہ سب کیا کیا ہے؟ ادھام نے حیرت سے پوچھا. یہ ویڈیو کہاں کی ہے؟ شامیر بھائی نے یہ سب کیا کیا ہے؟ یار تمہیں نہیں معلوم؟ دوست نے حیرت سے پوچھا. شامیر بھائی کی بارات پر بہت بڑا ڈرامہ ہو گیا ہے. وہ نیلم کے ساتھ ساتھ کسی اور لڑکی سے بھی نکاح کر کے آ گئے اور میڈیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ ان کی دوسری بیوی ہے. نیلم اور اس کے گھر والے ہال میں تماشا بنا کر وہاں سے نکل گئے. کیا؟ ادھام کا سر بری طرح چکرایا. اس نے دوست کا شکریہ ادا کر کے فون کاٹا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا.
بھائی نے ایسا کیوں کیا؟ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو نیلم سے شادی کیوں کی تھی؟ اچانک اتنے بڑے فنکشن میں نیلم کیوں تذلیل کر کے کسی دوسری لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر لانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگلے دن یونیورسٹی کے بعد ہادیہ کی دوست اسے زبردستی پاس کے ایک نامور کیفے میں لے گئی۔ ہادیہ کا دل تو کہیں بھی جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، پر دوست کے مسلسل اصرار پر اسے آنا ہی پڑا۔ وہ جیسے ہی کیفے کے شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، ہادیہ کے قدم وہیں جم گئے۔ تھوڑے فاصلے پر لگی ایک ٹیبل پر ادھام بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک بے حد ماڈرن اور حسین لڑکی بیٹھی کھل کھلا کر باتیں کر رہی تھی۔ ادھام بھی اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ ہادیہ کے دل پر جیسے کسی نے دہکتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو۔ تم اندر چلو، میں ذرا 1 منٹ میں آتی ہوں، ہادیہ نے اپنی دوست سے بمشکل کہا۔ اس کی دوست نے ادھام کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ بغیر کچھ پوچھے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دوست کے جاتے ہادیہ نے اپنے بوجھل قدم ادھام کی ٹیبل کی طرف بڑھائے۔ ادھام اپنی بات میں اتنا مگن تھا کہ اس نے ابھی تک ہادیہ کو اپنی طرف آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہادیہ جیسے ان کی ٹیبل کے بالکل پاس پہنچی، ادھام نے چونک کر اوپر دیکھا۔ ہادیہ کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر نگاہیں ساکت رہ گئیں۔ اتنے دن سے وہ اسے دیکھنے کی چاہ میں تڑپ رہا تھا اور پھر خود پر ضبط کیے ہوئے تھے۔ وہ اتنا بے اختیار ہوا کہ وہ اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو بھول کر ہادیہ کو یک ٹک دیکھے گیا۔ اس سے پہلے کہ ادھام سنبھلتا اور اس لڑکی سے ہادیہ کا بطور بیوی تعارف کروانے لگتا، ہادیہ کی سرد اور ضبط سے بھری آواز فضا میں ادھام کو ہوش کی دنیا میں پڑھا۔ یہ کون ہے ادھام؟ آپ کے ریلیٹیو ہے؟ ادھام کے سامنے بیٹھی لڑکی نے پوچھا۔ السلام علیکم، میں ادھام کے ماموں کی بیٹی ہوں۔ ادھام کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا، وہ ششدر نظروں سے ہادیہ کو دیکھنے لگا۔ وہ ماڈرن لڑکی بڑی خوش اسلوبی سے اٹھی اور مسکراتے ہوئے ہادیہ سے ملی۔ اوہ واو، ہیلو، نائس ٹو میٹ یو۔ وہ لڑکی بہت گرم جوشی سے بات کر رہی تھی، پر ادھام کا چہرہ بالکل فاق ہو چکا تھا۔ ہادیہ کا اس طرح ان کے اصل اور مقدس رشتے کو چھپانا اور خود کو صرف ماموں کی بیٹی بتانا ادھام کے دل میں تیر کی طرح ترازو ہوا تھا۔ اسے بے حد برا لگا تھا کہ ہادیہ نے اس کا شوہر ہونے کا حق یوں ایک لمحے میں نفی کر دیا۔ جی بس میں ادھر سے گزر رہی تھی تو آپ دونوں کو دیکھا، سوچا سلام کرتی چلوں۔ اب میں چلتی ہوں، میری دوست انتظار کر رہی ہے۔ ہادیہ نے ادھام پر ایک آخری درد سے بھری نظر ڈالی اور ادھام کے کچھ کہنے سے پہلے تیزی سے وہاں سے پلٹ کر چلی گئی۔ ادھام ساکت بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، جبکہ اس کے دل میں جلن اور پچھتاوے کی ایک نئی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ لو جی، ناؤ تمہاری نیا لو جی ناؤ تمہاری نیا تو ڈوب گئی۔ ادھام کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے تنزن کہا۔ کیا مطلب؟ ادھام نے ہوش میں آتے ہوئے بنا سمجھی سے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ اس کے آفس کی سینئر کولیگ تھی اور ادھام کو کام کی بہت سی چیزیں سکھا رہی تھی۔ وہ ادھام میں انٹرسٹڈ بھی تھی، پر ادھام کی جانب سے اب تک کوئی مثبت اشارہ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ خاموش تھی۔ آج بھی اس کے شدید اصرار پر ادھام اس کے ساتھ لنچ کے لیے کیفے آیا تھا۔ اب میں تمہاری بات نہیں سمجھا، ادھام نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نظریں مت چراؤ مسٹر ادھام، جب وہ لڑکی یہاں کھڑی ہوئی تھی تو جس طرح تم اسے دیکھ رہے تھے نا، اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ تمہاری طرف سے معاملہ گڑبڑ ہے۔ جس طرح پیاسا کنویں کو دیکھتا ہے نا، ویسے دیکھ رہے تھے تم اسے۔ اس لڑکی نے اپنے دل پر بھاری پتھر رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ادھام بے ساختہ مسکرا دیا۔ بہت باریک بینی سے دیکھا ہے آپ نے۔ ہاں، اسے بھی دیکھا ہے اور تمہیں بھی۔ ادھام نے ایک گہری سانس بھری۔ میری بیوی ہے وہ۔ ادھام کا یہ اعتراف اس کی لڑکی کو چونکا گیا۔ وہ شدید حیرت سے ادھام کو دیکھنے لگی، جبکہ ہادیہ کو بطور بیوی تعارف کرواتے ہوئے ادھام کا دل بے حد پرسکون ہوا تھا۔ واٹ؟ وہ تمہاری بیوی ہے؟ تم شادی شدہ ہو؟ وہ لڑکی حیرت سے ادھام کو دیکھنے لگی۔ اتنی کم عمری میں برانڈڈ لڑکے شادی کب کرتے ہیں؟ ادھام ہنسا اور ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، ہماری شادی کو کئی مہینے ہونے والے ہیں۔ تو پھر اس نے تمہارا کزن کی حیثیت سے تعارف کیوں کروایا؟ پھر وہ کچھ سمجھتے ہوئے مسکرائی۔ اوہ اٹس مین تمہاری وائف جیلس ہو رہی تھی کیونکہ تم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے غصے میں خود کو کزن بتایا، رائٹ؟ اس کی بات پر ادھام نے پھیکی مسکراہٹ سجائی۔ ہاں شاید۔ وہ بول تو پڑا، پر دل میں جانتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ بھلا ہادیہ اس سے جیلس کیوں ہوتی؟ اس نے تو اصل تعارف کروایا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اس رشتے کو مانتی ہی کب تھی۔ بے دلی سے ادھام نے اپنا لنچ مکمل کیا۔ اس نے ایک سرسری سے نظر اندر کی طرف ڈالی جہاں سے ہادیہ کی ٹیبل نظر آ رہی تھی، اور پھر اس لڑکی کے ساتھ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف ہادیہ کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ وہ اس وقت اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھی تو اس کی دوست سمین مینیو کارڈ دیکھ رہی تھی۔ ہادیہ، تمہارے لیے گرل سینڈوچ آرڈر کروں؟ مینیو کارڈ پر انگلی پھیرتے ہوئے سمن نے پوچھا، پر ہادیہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ سمن نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ہادیہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ہادیہ تم رو رہی ہو، کیا ہوا؟
سمن پریشانی سے اٹھ کر ہادیہ کے پاس آئی۔ ہادیہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ سمن نے اپنے ہاتھوں سے ہادیہ کے آنسو صاف کیے۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے پلیز۔ سمن کے مسلسل پوچھنے پر ہادیہ روتے روتے سمن کو ساری بات بتانے لگی۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ ادھام کی گرل فرینڈ ہی تھی؟ اپنے دوست کے پوچھنے پر ہادیہ نے تڑپ کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ لوگ ریلیشن میں ہیں۔ ہادیہ نے روتے ہوئے کہا، تمہیں غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے نا عادیہ، یونیورسٹی کا اتنا لمبا عرصہ گزرا ہے، آج تک ادھام بھائی نے کوئی گرل فرینڈ نہیں رکھی، تو شادی کے بعد کیا وہ پاگل ہو گئے ہیں؟ سمن نے اسے سمجھانا چاہا۔ شادی تم مانتی ہو، میں مانتی ہوں، پر ان کے لیے یہ شادی شادی نہیں ہے، زبردستی کا ایک سمجھوتا ہے جسے وہ صرف نیکی کی نیت سے نبھا رہی ہیں۔ جیسے میری ڈگری مکمل ہوگی وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ ہادیہ نے تلخی سے کہا۔ سمن مزید کچھ نہ کہہ سکی، وہ بس حوصلہ دیتے ہوئے اسے چپ کروانے لگی۔ ہادیہ نے کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا تھا، تو ناچار سمن کو بھی ہادیہ کے ساتھ بنا کچھ کھائے کیفے سے باہر ہی نکلنا پڑا۔ پھر وہ ہادیہ کو اس کے گھر ڈراپ کر کے خود بھی چلی گئی تھی۔ شامر ہرمین کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتی اس کی نگاہیں ٹھٹک گئی۔ سامنے صوفے پر نیلم دلہن کا مکمل جوڑا پہنے بیٹھی تھی۔ شامر کے آنے پر نیلم کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں ہرمین کے چہرے پر پڑیں اس کی آنکھوں میں زہر اتر آیا۔ وہ شدید نفرت اور تحقیر سے ہرمین کو دیکھنے لگی۔ ہرمین خوفزدہ ہو کر شامر کی پشت کے پیچھے چھپ گئی۔ آپ کی دوسری بیوی تو بہت ڈرپوک ہے شامر، نیلم نے تنزن کہا۔ شامر اسے دیکھتا رہا اور پھر خود ہی ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے خوشی ہوئی تمہیں یہاں دے کر، میں سمجھا تھا کہ تم آج واپس نہیں آؤ گی۔ آپ کی خوشی کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں شامر۔ نیلم اٹھی اور اس کے قریب آئی۔ آخر واپس تو آنا ہی تھا، آج نہیں تو کل، میں آپ کو چھوڑ تو نہیں سکتی نا، اور ویسے بھی دوسری شادی تو مرد کے لیے جائز ہے۔ وہ ہال میں تو بس اس وقت کا ریاکشن تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہی رہی ہوگی جو آپ نے اس سے نکاح کیا، لیکن طریقہ غلط تھا۔ بارات کے دن اس کو دلہن بنا کر لانا ضروری نہیں تھا۔ نیلم نے مصنوعی افسوس سے کہا، نہیں نیلم، میں نے کسی مجبوری کی وجہ سے شادی نہیں کی۔ شامر نے واضح انداز میں کہا، میں ہرمین سے محبت کرتا ہوں اور ہرمین مجھ سے۔ شامر کی اس بات پر نیلم کی مسکراہٹ لمحات میں سمٹ گئی۔ تو پھر مجھ سے کیا تھا وہ جو وقت آپ نے میرے ساتھ گزارا؟ نیلم کا لہجہ نمی سے بھرنے لگا۔ کیا وہ محبت نہیں تھی؟ نکاح ہوا تھا نا تم سے، ہو گئی تھی محبت، پر میں تمہاری محبت کی خاطر ہرمین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہرمین میری فرسٹ پرائیورٹی ہے، شامر نے حتمی لہجے میں کہا۔ نیلم نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے آپ کو نارمل کیا اور پھر زبردستی مسکرائی۔ ٹھیک ہے، ہرمین آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہوگی، پر میں آپ کی فرسٹ وائف ہوں، اور حق تو پہلی بیوی کا زیادہ ہوتا ہے نا شامر؟ تو آپ ہرمین کو اس کو روم میں چھوڑ کر آ جائیں، تب تک میں روم میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ بہت خاص رات ہے آج، بے باکی سے شامر کے کان میں کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، یہ سوچ کر کہ اب ہرمین ساری رات اکیلی اذیت میں گزارے گی۔ شامر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی نیلم کی نظریں کمرے کے ماحول پر پڑی۔ کمرہ بالکل سادہ تھا، کوئی خاص سجاوٹ نہیں تھی۔ دو شادیاں کی اور کمرہ ایک دلہن کے لیے بھی سجایا نہیں گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے بیڈ پر اپنا بھاری لہنگا پھیلایا اور ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تمہارے کمرے پر، تمہاری چیزوں پر، ہر چیز پر صرف میرا حق ہے شامر۔ جس لڑکی کو تم گھر میں لے کر آئے ہو نا، میرے مقابلے میں اس لڑکی کو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ میرے سامنے 2 دن نہیں ٹک سکتی۔ اس کا میں وہ حشر کروں گی کہ وہ تم سے پناہ مانگتی ہوئی تمہاری زندگی سے بھاگ جائے گی۔ نیلم اطمینان سے مسکرائی۔ تم ابھی نیلم کو نہیں جانتی شامر، جس نے ہادیہ جیسی لڑکی کو تمہاری زندگی سے نکال دیا، پھر یہ معمولی لڑکی کیا چیز ہے؟ وہ اپنی کاجل لگی آنکھوں کو جھپکاتے ہوئے اپنی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ بلا وجہ ہادیہ اور ادھام کو راستے سے ہٹوایا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم ہرمین کی محبت میں ہادیہ کو خود ہی چھوڑ دو گے تو میں اتنی محنت ہی نہ کرتی۔ خیر، جس پیر کے تعویذ کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، ویسے پیر کی تعویذ سے تم ہرمین سے نفرت بھی کرنے لگے عن قریب۔ وہ پختہ ارادے سے مسکراتی ہوئی شامر کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف شامر نے ایک گہری سانس خارج کی اور غصے سے پلٹ کر ہرمین کو دیکھا۔ اس نے ہرمین کا بازو دبوچا اور اسے دوسرے کمرے میں لے کر بیڈ پر دھکا دیا۔ ہرمین آنکھیں پھاڑے شامر کو دیکھنے لگی۔ چھپ کہاں رہی ہو تم میرے پیچھے؟ تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہے؟ وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ تمہارے سامنے تمہاری سوتن کھڑی تھی، اگر واقعی تمہاری مجھ سے لو میرج ہوئی تھی تو تم ایسے میرے پیچھے چھپنے کے بجائے ڈٹ کر سامنے آتی۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو ڈر کس بات کا ہے؟
ہرمین اپنے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور شامر کے مقابل کھڑی ہوئی۔ آپ نے یہ سب ٹھیک نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ آپ نے اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس سے محبت کا ناٹک کر کے آپ مجھے بیوی بنا کر لائے۔ اس کی بددعائیں مجھے لگ جائیں گی، میں کسی کی بددعائیں نہیں لے سکتی اور میں کسی عورت کا گھر بھی نہیں اجاڑ سکتی۔ شامر نے شدید استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے منہ کے آگے چٹکی بجائی۔ 2 منٹ، صرف 2 منٹ لگیں گے مجھے تمہاری عقل ٹھکانے لگانے میں۔ میرے سامنے یہ ڈرامے بازی کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ پیسے دیے میں تم سے شادی کرنے کے، وہ 17,000 روپے، جس کی وجہ سے تم بک رہی تھی، اس لیے مجھ سے الجھنے کا سوچنا ہی مت۔ جو کہا ہے خاموشی سے وہی کرو۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ کل صبح تم مجھے بالکل کانفیڈنٹ ملنی چاہیے ہو۔ صبح اٹھ کر تم میرے لیے ناشتہ بناؤ گی اور وہ ناشتہ ٹرے میں لگا کر میرے کمرے میں خود لے کر آؤ گی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے لیے لے کر جاؤ گی، سمجھی؟ پر وہاں تو نیلم ہوگی، ہرمین نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تو اسی نیلم کے سامنے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، عقل ہے بے عقل لڑکی۔ شامر نے غصے سے اس کی نقل اتاری۔ ہرمین نے شرمندگی سے فوراً نگاہیں جھکا لی۔ شامر نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شامر جب اپنے کمرے میں آئے تو نیلم بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شامر کو دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ تمہاری اس نئی بیوی کو برا تو لگا ہوگا، اس نے سوچا ہوگا کہ میں آج رات اسے تمہارے پاس نہیں جانے دوں گی تو وہ تمہارے ساتھ وقت گزارے گی۔ وہ تن تن ہنس دی۔ نہیں، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ شامر نے بے نیازی سے اپنی شیروانی اتارتے ہوئے کہا۔ اسے تمہارے بارے میں سب معلوم تھا اور اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ ابھی بھی اس نے مجھے خود بہت محبت سے تمہارے پاس آنے کی اجازت دی ہے۔ شامر کی اس بات پر نیلم کی مسکراہٹ ایک دم سے مٹ گئی۔ اس کے اندر طوفان اٹھنے لگا کہ وہ شامر اور اس لڑکی دونوں کا کام تمام کر دے۔ ویسے تم بہت سمجھدار ہو نیلم۔ شامر نے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ تم چچا اور چچی کے ڈرامہ کرنے کے بجائے اتنی آسانی سے ہمارے رشتے کو قبول کر لو گی۔ اتنا کہہ کر شامر واش روم میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے نکل کر باہر آئے تو نیلم کو اب بھی اسی بھاری جوڑے میں بیٹھے دیکھا۔ تم نے ڈریس چینج کیوں نہیں کیا؟ شامر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں نہیں کیا؟ نیلم اٹھی۔ آپ کی دلہن بنی ہوئی ہوں، آپ نے اب تک مجھے دیکھا تک نہیں، نہ منہ دکھائی دی اور نہ ہی کوئی محبت بھری بات کی۔ میں بہت تھکا ہوا نیلم، شامر نے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ رہی منہ دکھائی کی بات تو وہ میں بالکل بھول گیا تھا۔ میں تمہیں کل پیسے دے دوں گا، اپنی مرضی سے جو دل چاہے لے لینا۔ فی الحال تم کپڑے بدل کر سونے کے لیے لیٹ جاؤ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شامر بیڈ پر لیٹ گیا اور نیلم کی طرف سے رخ موڑ کر کروٹ بدل لی۔ نیلم ششدر و ساکت کھڑی ٹکٹکی باندھے شامر کی پشت کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اگلے دن کمرے کے دروازے پر دستک ہونے پر نیلم کی آنکھ کھلی۔ آنکھ تو شامر کی بھی کھل چکی تھی، پر وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ نیلم نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہرمین کو کنفیوز کھڑی دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سر سے پیر تک اس نے ایک نظر ہرمین کو دیکھا۔ مہندی لگے ہینائی ہاتھ، جن میں 2 سونے کے کنگن، سرمئی رنگ کا لباس، کڑھائی دار کرتا اور نیچے پلازو۔ ہرمین نیلم کو دیکھتے ہی مسکرائی۔ السلام علیکم۔ اس نے نیلم کو ایسے سلام کیا جیسے نیلم اس کی سوتن نہیں بلکہ ساس ہو۔ شامر کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے، پر ضبط کرتے ہوئے آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ کیوں آئی ہو یہاں پر؟ نیلم نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ وہ شامر کو ناشتے کے لیے بلانے آئی ہوں، میں نے شامر کا ناشتہ بنا دیا، آپ بھی آ جائیں، ساتھ ناشتہ کریں گے، وہ بہت خلوص سے بولی۔ پہلے تو شامر نے اس بات پر شکر ادا کیا کہ اس نے شامر کے نام کے ساتھ سر نہیں لگایا اور پھر اس کے کھلے دل سے دعوت بانٹنے کی حماقت پر کمبل کے اندر ہی مٹھی بھیج لی۔ ریلی؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میرا شوہر چھیننے کے بعد تم مجھے ناشتے کی دعوت دے رہی ہو؟ سنو لڑکی، نیلم اسے غصے سے وارن کرنے ہی لگی تھی کہ ہرمین کی نظر بیڈ پر لیٹے شامر پر پڑی، جو آنکھ کھول کر اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ شامر کو دیکھ کر ہرمین اسے گھورنے کا مطلب سمجھ گئی۔ اس نے نیلم کو اچانک پیچھے ہٹاتے ہوئے تیزی سے اندر قدم بڑھائے۔ شامر اٹھیں، میں نے آپ کا ناشتہ بنا دیا ہے، تمہاری ہمت کیسی میرے کمرے میں اندر آنے کی؟ نیلم نے غصے سے ہرمین کا بازو دبوچنا چاہا تو ہرمین نے نیلم کے ہاتھ کو پلے جھڑک دیا۔ یہ شامر کا بھی تو کمرہ ہے، جو چیز شامر کی ہوگی وہ میری بھی ہوگی، تو اس حساب سے یہ کمرہ بھی میرا ہی ہوا۔ میں شامر کو ناشتے کے لیے جگانے آئی ہوں، ان کو میرے ہاتھ کا ناشتہ بہت پسند ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی ہوئے شامر کی طرف بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا۔ نیلم منہ کھولے ششدر ہو کر اس لڑکی کو جرأت کو دیکھنے لگی۔ شامر جمائی لیتے ہوئے اٹھا اور ہرمین کو دیکھتے ہی مسکرایا۔ وہ کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ سے ہرمین کے بال اس کے کان کے پیچھے کیے۔ ہرمین کے سر سے پیر تک سنسنی دوڑ گئی اور چہرے پر لالی بکھر گئی۔
شامر نے اسے بغور دیکھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے ہرمین کی تعریف کی۔ تم ٹیبل پر ناشتہ سیٹ کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہرمین کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور نیلم کی طرف مڑا۔ تم اب تک تیار نہیں ہوئی نیلم؟ شادی سے پہلے تو تم میرے کھانے کا بہت خیال رکھتی تھی اور اب ناشتہ تک نہیں بنایا۔ خیر چھوڑو، ہرمین نے بنا لیا۔ اتنا کہہ کر وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ نیلم نے غصے سے بیڈ پر پڑے فون کو اٹھایا اور فوراً اپنی ماں کا نمبر ملایا۔ امی، میں تھوڑی دیر میں گھر آ رہی ہوں، ہمیں آج ہی ابھی کے ابھی پیر صاحب کے پاس جانا ہے، اس نے اپنی ماں سے کہا اور تیش میں فون کاٹ دیا۔ شامیر ہرمین کے ساتھ ہنستے مسکراتے ناشتہ کرنے لگا تھا، جبکہ نیلم تیار ہو کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی۔ وہاں سے وہ اپنی ماں کو ساتھ لے کر سیدھے پیر صاحب کے پاس پہنچی۔ پیر صاحب نے اس کی ساری بات اور رونا دھونا خاموشی سے سنا اور پھر حلیہ بتاتے ہوئے بولے، دیکھو بیٹی، شامیر محبت تو تمہیں سے کرتا ہے۔ میرے تعویذ نے اس پر پورا اثر دکھایا تھا، لیکن وہ جو دوسری لڑکی ہے نا، وہ شامیر پر زبردست تعویذ اور جادو کروا رہی ہے۔ یہ اسی جادو کا اثر ہے کہ شامیر اس کی محبت میں اندھا ہو رہا ہے۔ نیلم شدید پریشان ہو گئی۔ اس پر پیر صاحب نے اسے ایک اور نیا تعویذ دیتے ہوئے کہا، یہ تعویذ تمہیں شامیر کو کسی نہ کسی طرح کھلانا یا پلانا ہے۔ اس سے شامیر کے دل میں تمہاری محبت پھر سے بیدار ہو جائے گی اور اس لڑکی کے لیے شدید نفرت پیدا ہوگی۔ لیکن یاد رہے، اس پروسیس میں 40 دن لگیں گے۔ 40 دن کے اندر اندر یہ تعویذ اپنا پورا اثر دکھائے گا۔ نیلم مطمئن ہو کر گھر لوٹ آئی کہ اب بس 40 دن کی بات ہے، پھر ہرمین کا پتہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گا۔ دوسری طرف ہادیہ اپنی دوستی سمن اور مریم کے ساتھ کیفے میں بیٹھی تھی۔ گزرتے دن کے ساتھ وہ اس قدر خاموش رہنے لگی تھی کہ سمن اور مریم کو اس کی شدید فکر ہونے لگی تھی۔ ابھی بھی وہ لوگ کیفے میں بیٹھے تھے جب سمن اور مریم نے اسے اپنے ساتھ کاؤنٹر سے کھانا لینے چلنے کا کہا، پر اس نے بے دلی سے انکار کر دیا۔ وہ دونوں ہادیہ کو ٹیبل پر ہی چھوڑ کر کھانا لینے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی 3rd ایئر کا ایک اسٹوڈنٹ ہادیہ کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ہادیہ کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو گزشتہ 2 ہفتوں سے یونیورسٹی میں ہر جگہ ہادیہ کو فالو کر رہا تھا، اس سے بات کرنے کا موقع تلاش کرتا تھا اور لائبریری میں بھی ان کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اب تو مریم اور سمن کے علاوہ یونیورسٹی کے اور بھی لوگ یہ سب نوٹس کرنے لگے تھے اور بعض لوگوں میں تو یہ افواہ بھی پھیل گئی تھی کہ ہادیہ کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ کتنی بار کہا کہ مجھے فالو مت کرو، سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ ہادیہ غصے سے پھٹ پڑی۔ میں فالو نہیں کر رہا، بس تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اور میں دوستی کسی غلط نیت سے نہیں کر رہا۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں ہادیہ، لیکن تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے، جبکہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ بھی نہیں ہے۔ پر مجھ میں ایسا کمی ہی کیا ہے؟ اچھا ویل سیٹلڈ فیملی سے ہوں، لڑکیاں بھی مجھ پر مرتی ہیں، پر تمہاری طرف پیش قدمی کر رہا ہوں۔ تم خوش قسمت ہو۔ اتنے دنوں کی ناکام کوششوں کے بعد اب اس لڑکی کا غرور بولنے لگا تھا۔ مجھے بدقسمت ہی رہنے دیں آپ، یہ خوش بختی کسی اور لڑکی کو جا کر بخشیں اور ادھر سے اٹھ کر جائیں، ورنہ میں جا کر آپ کی ایڈمنسٹریشن میں کمپلین کر دوں گی، ہادیہ نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ دور سے جب مریم اور سمن کو نظر ان پر پڑی تو وہ دونوں تشویش کی عالم میں تیزی سے ہادیہ کی طرف بڑھی۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہادیہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، لیکن وہ لڑکا جھٹ سے اس کے راستے میں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے نخرے کس بات کے تمہارے اندر؟ کتنی عزت سے بات کرو تم سے؟ وہ لڑکا ماتھے پر بل ڈالے غرایا، میرے راستے سے ہٹو۔ ہادیہ نے ضبط کی آخری حد پر کہا، نہیں ہٹ رہا۔ وہ لڑکا ڈٹ گیا تھا۔ مریم اور سمن بھی وہاں پہنچ چکی تھی، لیکن اگلے لمحے چٹاک ہادیہ کا ہاتھ ہوا میں گھما اور اس نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے گال پر جڑ دیا۔ گال پر انگلیوں کے سرخ نشان چھپ گئے۔ راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ یہ تھپڑ بار بار بھی پڑ سکتا ہے، سمجھ آئی؟ وہ غصے سے پھنکاری اور باہر سے نکلنے لگی۔ وہ لڑکا اپنے گال پر ہاتھ رکھے اب انگلی اٹھاتے ہوئے ہادیہ کی طرف بڑھا، اس تھپڑ کا بدلہ میں تم سے آج کے آج ہی لوں گا۔ تم ذرا یونیورسٹی سے باہر تو نکلو، پھر تم بتاتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ تیش میں کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ مریم اور سمن پریشانی سے ہادیہ کو دیکھنے لگی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اسے یوں تھپڑ مارنے کی؟ تم جانتی ہو وہ کتنا بگڑا ہوا لڑکا ہے۔ پھر بھی اس سے الجھ گئی۔ ارے وہ اور بھی لڑکیوں کے پیچھے جاتا ہے یار، تم کچھ دن اور اگنور کرتی تو خود ہی پیچھے ہٹ جاتا۔ سمن نے بھی گھبرا کر کہا، تو کیا میں اس کی بدتمیزی برداشت کرتی رہتی؟ ہادیہ مرسلی نام ہے میرا، منہ توڑنے کا ہنر میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ غرور سے بولی، جبکہ مریم اور سمن تشویشناک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگیں۔
تم منہ توڑنے کا ہنر جانتی ہو، پر وہ بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ دھمکی دے کر گیا ہے وہ تمہیں، باہر ملنے کی نیت سے نہیں چھوڑے گا۔ اب کیا کرو گی تم؟ مریم کی بات پر ہادیہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ تو کیا کروں؟ وہ میرے ساتھ کچھ برا کرے گا؟ اس خوف سے میں چپ چاپ سا برداشت کرتی رہوں؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ تو اور کیا کرو گی؟ کوئی بھی تو نہیں ہے تمہارے ساتھ، اکیلی رہتی ہو تم۔ عقل کے ناخن لو ہادیہ، اب مجھے شدید پریشانی ہو رہی ہے کہ تم جیسی یونیورسٹی سے باہر نکلو گی تو کیا ہوگا؟ مریم تشویش سے کہنے لگی۔ لیکن ہادیہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ مریم اب کیا ہوگا؟ سمر نے گھبرا کر پوچھا، پر مریم نے جواب دینے کے بجائے فوراً اپنے فون سے ادھام کو کال ملائی، جو تیسری ہی بیل پر اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم بھائی، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے فون اٹھاتے ہی گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جی کہیے، سب خیریت تو ہے؟ ہادیہ ٹھیک ہے؟ ادھام نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی ابھی تک تو سب خیریت ہے۔ اور پھر مریم ادھام کو یونیورسٹی کی ساری بات بتاتی چلی گئی۔ ادھام کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً آفس سے چھٹی لی اور گاڑی لے کر سیدھا ہادیہ کی یونیورسٹی پہنچا۔ چھٹی میں ابھی کچھ دیر باقی تھی، لیکن وہ بگڑا ہوا لڑکا یونیورسٹی کے باہر گھات لگائے کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد چھٹی ہوئی تو ہادیہ ادھام کی موجودگی سے بالکل بے خبر یونیورسٹی سے باہر نکلی۔ ابھی وہ رکشے کی طرف جا ہی رہی تھی کہ 3 لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ ان میں ایک وہی لڑکا شامل تھا جسے اس نے تھپڑ مارا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کانچ کی ایک کھلی بوتل تھی۔ ہادیہ کو سمجھتے دیر نہ لگی کہ اس بوتل میں کیا ہے۔ خوف سے اس کی جان حلق میں اٹھی اور بولتے قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ لڑکا زہریلا مسکرایا۔ تھپڑ مارا تھا نا مجھے سب کے سامنے؟ بہت گھمنڈ ہے نا تمہیں اپنے اس خوبصورت چہرے پر؟ وہ ہادیہ کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ دور کھڑی سمن اور مریم کی بھی جان نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ ہادیہ یا وہ لڑکا کچھ سمجھ پاتے، کوئی آندھی کی طرح تیزی سے آگے بڑھا۔ ادھام نے جھپٹ کر اس لڑکی کے ہاتھ سے تیزاب کی وہ بوتل چھینی اور گھما کر اسی لڑکی کی کمر پر دے ماری۔ اگلی لمحے وہ لڑکا دردناک چیخ مارتا ہوا زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کی قمیض جل چکی تھی اور تیزاب کے جلا دینے والی کچھ چھینٹیں ادھام کے ہاتھوں پر بھی آ گئی تھی۔ ہادیہ خوف و حراس سے ششدر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد لوگ جمع ہونے لگے اور منٹوں میں پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ ادھام سمیت اس زخمی لڑکے کو فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہادیہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ سمن اور مریم اسے سہارا دیے ہوئے تھیں اور وہ بھی ادھام کے ساتھ ہسپتال آئی تھی۔ ہسپتال میں ادھام کے ہاتھ کی ڈریسنگ ہو رہی تھی اور پولیس والے معاملے کی تشویش کر رہے تھے۔ اس لڑکی کو پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا تھا، پر فی الحال وہ زیر علاج تھا۔ ڈریسنگ کے بعد پولیس نے ادھام کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے پولیس اسٹیشن چلنے کا کہا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ ہادیہ تڑپ کر بولی۔ ادھام جو جب سے اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا ایک دم بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ شٹ اپ! بند کرو اپنی فضول بکواس۔ وہ لڑکا تمہیں کب سے تنگ کر رہا تھا؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جانتی بھی ہو ہاتھ میں تیزاب کی بوتل لے کر کھڑا تھا وہ۔ بے موت ماری جاتی تم۔ ادھام دھاڑا۔ ہادیہ خوف سے ایک قدم پیچھے ہوئی۔ تو اچھی بات ہے نا، مر جاتی، جان چھڑاتی ہے سب کی۔ ہادیہ تڑپ کر بولی۔ ادھام کا دماغ گھوم گیا۔ میرا دماغ مت گھماؤ ہادیہ، ورنہ الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ پڑے گا تمہاری منہ پر۔ چلو نکلے یہاں سے۔ وہ اس قدر زور سے ہو رہا ہے کہ ہادیہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سمن بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ ادھام واپس اپنا سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آپ کو اس طرح نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا ادھام بھائی، مریم نے ناگواری سے کہا۔ ادھام نے اسے گھورا۔ کیوں نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا؟ تو کیا اسے انعام دینا چاہیے تھا؟ وہ لڑکا اسے اتنے دنوں سے تنگ کر رہا تھا، اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اگر وہ پہلے بتا دیتی تو نوبت یہاں تک آتی ہی نہیں۔ وہ کس حق سے بتاتی آپ کو؟ مریم نے پوچھا۔ شوہر ہوں اس کا میں۔ ادھام نے حق جتایا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ اس کے شوہر ہیں؟ کیا بیوی ہونے کا کوئی حق دیا ہے آپ نے اسے؟ اس نے گھر الگ کر لیا، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں؟ مریم نے افسوس سے کہا۔ یہ سب کچھ میں نے اس کی رضا کے لیے کیا ہے، وہ یہی چاہتی تھی۔ ادھام نے صفائی دی۔ اور آپ کو یہ سب کس نے کہا کہ وہ یہ چاہتی تھی؟ وہ ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی، وہ تو آپ کے اس رویے کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن کر رہ گئی ہے۔ کیوں بتاتی ہے آپ کو یہ سب کچھ، جبکہ وہ جانتی ہے کہ آپ کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں بن سکتی؟ وہ تو اس دن اور بھی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی جس دن اس نے آپ کی گرل فرینڈ کو دیکھا تھا۔ مریم کی بات پر ادھام کے تیور یکدم ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ شدید ناسمجھی سے مریم کو دیکھنے لگا۔ میری گرل فرینڈ؟ کون سی گرل فرینڈ؟ وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ آپ ایسے مت بنے جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو کیفے میں اس دن آپ کے ساتھ آپ کی گرل فرینڈ بیٹھی ہوئی تھی، آپ جانتے ہیں اس دن ہادیہ کتنا روئی تھی؟ اور پھر آپ اس سے شکوہ کر رہے کہ اس نے آپ کو کیوں نہیں بتایا؟ واہ! مریم غصے سے بولتے ہوئے وہاں سے باہر نکلنے لگی۔
تو ادھام اسے روکتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ بیٹھو مریم، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ادھام نے التجا کی، لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ ادھام سے چڑھی ہوئی تھی، پر ادھام نے سختی سے ہاتھ اٹھایا۔ پلیز مریم بیٹھو، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے سب کلیئر کرو کہ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو۔